بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جن جن سماعتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ان سب کی خدمت میں مجھ ناچیز حقیر فقیر عاجز کا سلام پہنچے۔ ایک مدت کے بعد پھر سے میں آپ سب سے مخاطب ہوں، انہی نیک تمناؤں کو، دعاؤں کو، محبتوں کو، پیار کو، خلوص کو آپ سب کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوں، موجود ہوں، اور آپ کا ساتھ بھی اسی انداز سے، اسی طریقے سے چاہوں گا کہ میرے ساتھ رہے، میرا ساتھ بن کے، میرا ہاتھ بن کے، وہ آغاز بن کے کہ جس کی ضرورت ہمیں گاہے بگاہے رہتی ہے، رہتی تھی اور رہے گی۔ اصلاح کا تعلق کسی چٹان سے، پہاڑ سے، درخت سے، پودے سے، شجر سے، نظر سے، صدا سے، دعا سے نہیں ہوتا، ضرورت سے ہوتا ہے۔ اور وہ ضرورت اگر ہم محسوس کریں تو ہر لمحے ہے، نہ کریں تو ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہے، خوش ہے، شاد و آباد ہے، دکھی ہے، دردناک ہے، جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، اپنے اپنے انداز میں بہرحال مصروف ہے، زندگی گزار رہا ہے، زندگی گزر بھی رہی ہے، ہر کوئی اپنی اپنی ترجمانی میں بھی مصروف ہے، رہے گا۔ اس کا تعلق اس اصلاح سے ہے، اس خیال سے ہے، اس تصور سے ہے کہ جس کے اندر ہم اپنی ذات کی اصل معنوں میں تشریح کرتے ہوئے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ نہ کہ فقط اپنے آپ کو بلکہ اپنی ذات سے وابستہ رشتوں کو بھی اپنے ضمیر کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرتے ہوئے سوچیں، سمجھیں، اور ان نسبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جن کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق یا ہماری ذات یا ہمارا شجرہ جا کے کب، کہاں، کیسے اور کس سے ملتا ہے۔ اپنے ماضی کو دیکھیں، اپنے حال کو دیکھیں، جس حال میں ہیں اس حال کو دیکھیں، اور آنے والے مستقبل کو دیکھیں۔ یقیناً آپ کو وہ سب معاملے اور معاملات انتہائی خوبصورتی سے اپنے سامنے کھلتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ اپنی ان غلطیوں کا احساس، اپنی ان غلطیوں کو دہرانے کی وجوہات، وہ سب کچھ آپ کے سامنے سلسلہ وار آنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ جب ہم خیر کے سفر پہ نکلتے ہیں تو ہمیں اپنے شر کو، اپنی ذات کے اندر موجود خیالات کو، جنسی شر کو، لالچ کو، بغض کو، کینے کو، جھوٹ کو ختم کرتے ہوئے، سب کا بھلا، سب کی خیر مانگتے ہوئے پھر آگے بڑھنا چاہیے۔ اور یہی وہ سلسلے ہیں کہ جو آپ کو زیادہ وقت تو خیر نہیں لگتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اتنا وقت ضرور لگتا ہے ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں، سمجھانے میں، کہنے میں، بتانے میں کہ ایک طرف تو ہم لمحہ لمحہ اپنی ان خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس کا تعلق ہماری تسکین سے ہے، خواہ وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو، مالی ہو، حیثیت کی ہو، ہم اس کی تسکین کے لیے موجود ہیں، کھڑے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ اگر دوسری طرف ایک اور چہرہ بھی ہے، جو چہرہ شاید یا یقیناً ہمارا ہی ہے، مگر ہمارے اس پہ اختیارات اس طرح سے نہیں ہیں، نہ کبھی تھے، نہ کبھی ہو سکیں گے، کیونکہ اس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں۔ ہم سیدھا چلتے چلتے بھی دائیں بائیں دیکھنے کو، دائیں بائیں کی سوچوں کو سوچنے کو نہیں روک پاتے، آتی ہیں، کہیں پہ ہار جاتے ہیں، کہیں پہ جیت جاتے ہیں،
کہیں پہ گنگناتے ہیں، کہیں پہ گیت گاتے ہیں، کہیں پر ٹوٹ جاتے ہیں، مگر ڈٹے ہوئے ہیں۔ میں آپ سب کی سماعتوں سے ایک ماضی کی ہلکی سی جھلک لے کر کے گزرنا چاہوں گا، چلنا چاہوں گا، آپ کے سامنے لے کے آنا چاہوں گا کہ جس کو آپ محسوس کر سکیں، آپ بھی اپنے اندر اتار سکیں۔ اگر آپ محسوس کریں گے تو آپ کو وہ جھلک ضرور نظر آئے گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سن عیسوی کا ایک اور سال اپنے اختتام کی طرف اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ کبھی کل کی بات ہے کہ 2010، 11، 12، 13، 14، 15 اور اب 16، ہم نے 17 کی طرف رواں دواں ہونا ہے۔ کیا اسی ماضی کی تلخیوں کو ساتھ لے کے جانا ہے؟ خود کو بدل کے جانا ہے؟ بدلتے ہوئے جانا ہے؟ کیسے جانا ہے؟ کچھ سوچا تو ہوگا آپ نے بھی، کچھ آپ کے بھی خیالات ہوں گے، یہ نہیں کہ نہیں ہوں گے، مگر بہتر وہی ہوگا جو اپنے اندر بہتری کی شمع کو روشن کرتے ہوئے اس یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ کہ جو ہے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائے، ہم کہیں وہ سب کچھ پھر سے نہ کھو دیں کہ جس کو حاصل کرنے میں ایک مدت لگتی ہے۔ بہرحال آپ کی نظر، آپ کی سماعتوں کی نظر ایک گیت کر رہا ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ یاد آئیں گے یہ پل پل، یہ ہے پیار کے پل، چل آ میرے سنگ چل، چل سوچے کیا چھوٹی سی ہے زندگی، کل مل جائے تو ہوگی خوش نصیبی، ہم رہے یا نہ رہے یاد آئیں گے یہ پل، ہم رہے یا نہ رہے کل، کل یاد آئیں گے یہ پل پل، یہ ہے پیار کے پل، چل آ میرے سنگ چل، چل سوچے کیا چھوٹی سی ہے
चल आ मेरे संग चल चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल तो जनाब ये साल अपने इख्तिताम की जानिब उसी तेज़ी से बढ़ रहा है कि जिस तेज़ी से तेज़ रफ्तारी से पिछले साल बहुत से मामलात को माजी बनाते हुए अपने इख्तिताम तक पहुँचे। किसी की ज़िंदगी में बहुत प्यारे रिश्ते, नाते, चेहरे, लोग, दोस्त, अहबाब, खुशियाँ, दुख, दर्द, गम, हर एतबार से मामलात आएंगे भी। कुछ माजी बन गए, कुछ माजी बन जाएंगे, लेकिन कुछ रिश्ते साथ रहेंगे, आपके अंदर रहेंगे, आपके पास रहेंगे, आपके साथ साथ सफ़र करेंगे। हमारा उन रिश्तों पे इख्तियार हो ये ज़रूरी नहीं, हम उन रिश्तों को समझें ये भी ज़रूरी नहीं, मगर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, खालिस हो। मेरी समात, आपकी समात, हम सब की समातें उस सच्चे एक लफ्ज़ को सुनने के लिए हमेशा तरसती रहती हैं कि जिसके अंदर किसी की जानिब से कहे हुए अल्फाज में सदाकत हो, हर तरह की बनावट से पाक होके, लालच से, बुग़्ज़ से पाक होके, किसी मतलब या गर्ज से पाक होके, जब कोई आपके कंधे पे हाथ रखता है, जब कोई आपके हाथ को अपने हाथ में लेता है, जब कोई आपकी आंखों में अपनी आंखों का वो अक्स देखने की कोशिश करता है, तो कम से कम इतना ज़रूर महसूस हो कि मेरे सामने वाला, उसकी ज़ुबान से अदा होने वाले अल्फाज, उसका अमल, उसकी सोच, उसकी फ़िक्र, उसके ख़यालात मेरे लिए मुस्बत हैं या मनफ़ी हैं मगर खालिस हैं। क्योंकि रिश्तों में उस वक़्त मिलावट और भी ज़्यादा बुरी लगती है कि जब हम पहले ही हालत दर्द में हों, हालत तनकीद में हो, तज़लील में हो या ज़िल्लत में हो, या अपने आप को लम्हा लम्हा, पल पल, तिल तिल मरते हुए महसूस कर रहे हों। उस समय आपको कोई समझने की बजाय अपने आप को आप पर ठोंसते हुए ये गर्ज रखे कि आप उसको समझें, तो ये वो लम्हा होता है जिसमें हम अपने बहुत ही खूबसूरत रिश्तों को खो देते हैं। आजमाइश रिश्तों में नहीं होती, ज़रूरत सिर्फ समझने की होती है। इस्तेमाल तो हम हमेशा होते रहते हैं, कभी किसी के लिए अपने आप को इस्तेमाल करते हैं, कभी कोई अपने लिए हमें इस्तेमाल कर लेता है, कभी हम भी किसी को वक्त ज़रूरत इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है हमारी ही ज़िंदगी में कि जब अपने आप को अपने ज़मीर की अदालत में ला के खड़ा करते हैं तो शायद अपने आप को खुद ही नहीं देख पाते। माशरे में कोई हमारा चेहरा देख के उसके बारे में क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा, ये माशरा जाने और उसकी नज़र और सोच जाने। मगर जब अपने ज़मीर की अदालत में खड़े हो के अपने ही पुतले को देखना पड़ता है
اس کی سوچ اور اس کے بعد اس کے کسی عمل سے ہونے والے رد عمل کی بنا پر دلوں کے ٹوٹنے، رشتوں کے بگڑنے، حالات کے بدتر ہونے سے لے کر کے اسی معاشرے میں اپنے آپ کو تنہا کر لینے تک کے تمام سفر میں جو چیز سامنے آتی ہے، میرا خیال ہے وہ یہی ہے کہ فقط ہم ہارتے نہیں ہیں، سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ نہ وہ نور رہتا ہے، نہ وہ اعتبار رہتا ہے، نہ وہ اطمینان رہتا ہے، فقط رہ جاتا ہے تو ایک کے بعد ایک والا ڈرامہ، ایک قسط کے بعد ایک دوسری قسط، کہانی پر کہانی، جھوٹ پر جھوٹ، وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ان جذبات کا بھی ضیاع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جو انمول ہوتے ہیں، وہ جذبے واقعی انمول ہوتے ہیں، جو روح میں جذب ہوتے ہیں، روح کو زندہ رکھتے ہیں، اور اس کا عکس پھر جب وجود پہ آتا ہے تو وہ چہرے کھل جاتے ہیں۔ ہر کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی، مگر جن کو یہ توفیق ہوتی ہے اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کے اپنے برعکس فیصلے کو سننے کے بعد اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھانے کی، وہ لوگ بڑے نایاب ہوتے ہیں، بہت ہی نایاب۔ اور سچ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اکثر و بیشتر ایسے معاملات میں واقعی دھکیل لیتے ہیں کہ جن کو ہم اگر الفاظ کی شکل دینا چاہیں تو ہم دنیا کے شاید دکھی ترین انسان ثابت ہوں، اور اگر اپنے وجود میں اسی کیفیت کو محسوس کرنا چاہیں تو جیسے ساون کا موسم آنکھوں میں ایسے آ جائے گا، بے بسی ہے نا۔ لاکھ مضبوط کر لیں جو کہتے ہیں کہ اب میری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، اب تو میں عادی مجرم یا مجرمہ بن چکا ہوں۔ اور یہ مت سمجھیں کہ آنسو آنکھوں میں نہیں آتے، بلکہ اب وہ آنسو اندر گرتے ہیں، اور اندر گرنا زیادہ خطرناک ہے باہر کی نسبت۔ ٹوٹتے تو ہیں، بکھرتے بھی ہیں، اور بگڑتے بھی ایسے ہیں کہ جیسے اکثر و بیشتر سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، اور اکثر و بیشتر جب سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اور کیسے ہوا، پھر یہ بات بھی ذہن نشین ہو جاتی ہے، کرنے والا کر گیا اور مرنے والا مر گیا۔ ہم سب کی کوئی نہ کوئی تیاری تو ہے نئے سال میں، کوئی اچھی جاب کے لیے کوشش کرے گا، کوئی اچھے کاروبار کے لیے، کوئی اپنی اسٹڈیز کے اندر، کوئی جاری کردہ کام کے اندر، کوئی اپنے گھر بار کے اندر، کوئی دل کے دربار کے اندر کچھ نہ کچھ تو کرے گا، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ سفر تو ہے، جب تک آخری سانس اپنا حق نہیں ادا کر دیتی، اپنے بوجھ کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے چلنا تو ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ خود کو کہیں راستے میں چھوڑ کے اور ہم چلیے۔ بہت سے معاملے ہماری زندگیوں میں ایسے بھی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں، بس چلتے جا رہے ہیں، چلتے ہی جا رہے ہیں، اور اس چلتے جانے میں ہمیں بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو اپنی اصلاح کے بارے میں شاید یا یقیناً اتنے کانشیس نہیں ہوں گے جتنا کہ وہ ہمارے لیے ہوں گے۔
اور ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو یہ نہیں چاہتے کہ ہم اچھا سوچ کے خوش رہتے ہیں یا برا سوچ کے خوش رہتے ہیں یا کیسے خوش رہتے ہیں، مگر وہ اتنا ضرور چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو آپ کو اس طرح سے خوش دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ زندگی وہ زندگی نہیں ہے جسے ہم زندگی سمجھ کر جیے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ شاید یا یقینا زندگی وہ زندگی نہیں جو ہم کہتے ہیں نا، کسی کے کام آ کے، کسی کے ساتھ چل کے، کسی کا ساتھ دے کے، کسی کے لیے بہتر سوچ کے، کسی کے لیے بہتر مانگ کے، اگر اسے کسی کے لیے ہم کتنے ٹکڑوں میں ٹوٹتے ہیں، بکھرتے ہیں، ہمارے کتنے ریزے ہوتے ہیں، ہمارے کتنے ذرات بنتے ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیونکہ آزمائش اس وقت ابتدا کا وہ لباس پہنتی ہے کہ جس وقت ہم کسی کے لیے اپنے وجود کے اندر چاہتوں کا، محبتوں کا، انس کا، پیار کا، لگاؤ کا، عقیدت کا، احترام کا یا کسی بھی طرح کا کوئی ایسا مقام بنا لیتے ہیں کہ جس میں ہم خود کو صاحب غرض سے نیچے سمجھ لیتے ہیں، معاملے بگڑ جاتے ہیں۔ یا تو ہم راضی بارضا ہو جاتے ہیں یا لا حاصل و قضا ہو جاتے ہیں۔ خیر، آپ کی نظر ایک اور گیت کروں گا، امید ہے آپ کی سماعتوں میں یہ جچے گا۔ تھوڑا اداس ضرور ہے مگر بامقصد و بامعنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ محبت پلکوں پہ کتنے حسین خواب سجاتی ہے، پھولوں سے مہکتے خواب، ستاروں سے جگمگاتے خواب، شبنم سے برستے خواب۔ پھر کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ پلکوں کی ڈالیوں سے خوابوں کے سارے پرندے اڑ جاتے ہیں اور آنکھیں حیران سی رہ جاتی ہیں۔ سارے سپنے کہیں کھو گئے، ہائے ہم کیا سے کیا ہو گئے، سارے سپنے کہیں کھو گئے، ہائے ہم کیا سے کیا ہو گئے۔ دل سے تنہائی کا درد جیتا، کیا کہیں ہم پہ کیا کیا نہ بیتا، دل سے تنہائی کا درد جیتا، کیا کہیں ہم پہ کیا کیا نہ بیتا۔ تم نہ آئے مگر جو گئے، ہائے ہم کیا سے کیا ہو گئے، سارے سپنے کہیں کھو گئے، ہائے ہم کیا سے کیا ہو گئے۔
तुमसे मिलने के दिन तो गए, हाय हम क्या से क्या हो गए, सारे सपने कहीं खो गए, हाय हम क्या से क्या हो गए। कोई शिकवा न कोई गिला है, तुमसे कब हमको ये गम मिला है, कोई शिकवा न कोई गिला है, तुमसे कब हमको ये गम मिला है, हाँ नसीब अपने ही सो गए, हाय हम क्या से क्या हो गए, सारे सपने कहीं खो गए, हाय हम क्या से क्या हो गए। ये हकीकत है कि हम क्या से क्या हो गए, पता भी नहीं चलता। वक्त है थमता भी नहीं, टिक 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 टिक, हथेली पर मौजूद नब्ज़ की तरह, दिल में मौजूद धड़कन की तरह, और कम होती लम्हों के साथ साथ सांसों की तरह। तब्दीली तो बारहा आ रही है, मौजूद है उसका हिसार, मौजूद है। यहाँ तक कि इस तब्दीली के अंदर हम अपनी आँखों से बहुत से ऐसे चेहरे भी देखते हैं, जिन चेहरों के साथ हमारा ताल्लुक़, हमारा वास्ता, हमारी वाबस्तगी इतनी गहरी और गहराई पर मबनी थी, उसकी जड़ें इतनी मजबूत थीं, मगर ख़यालात की दीमक, जज्बात की दीमक या तलब ज़रूरत की दीमक कब कहाँ कैसे किन जड़ों को खोखला कर दे, कहाँ पता चलता है। पता तो उस वक्त चलता है कि जब ज़रूरत की आंधी आती है और बहुत से ऐसे दरख्त, तनावर दरख्त हमारे सामने ही एक दूसरे से टकराते हुए जड़ों से उखड़कर किस तरह गिर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। हम साहिब सवाल खड़े देख रहे होते हैं कि हमारी बारी कब आएगी, किसके बाद हमें भी कुछ ऐसे लम्हे खैरात की सी सूरत में मुयस्सर होंगे कि जिन पे फ़कत हमारा हक होगा। हम कह सकेंगे कि मांगा तो अपना ही हक था, मगर अल्लाह का नाम लेके मांगा था, कि अल्लाह के नाम पर ही दे दिया जाए हमें, मगर वो वक्त दे दिया जाए कि जो किसी हद तक हमें रास आ जाए, किसी हद तक हमारे पास आ जाए। और ये लम्हे वही लम्हे होते हैं कि जिन लम्हों पर हम अपने ख़यालात, अपने सवालात रख के छोड़ आते हैं, ठीक उसी दिए की तरह, उसी मंडेर पर कि जहाँ पर वो दिया अपनी उम्मीद, आस, यकीन का तेल डालकर, घी डालकर रोशन करके आए थे कि साइल की सदा साहिबे समात तक पहुँच सके। वो लम्हा हमें भी मुयस्सर आ जाए कि जिस लम्हे में बहुत सी गलतियाँ छुप कर किसी माफ़ी का कोई मुकाम हासिल कर लें,
ہمیں بھی یقین آ جائے، اس یقین کو ہم بھی حاصل کر لیں کہ سننے والے نے سن لیا، اور جس سے ہم معافی کے طلبگار ہیں، اور شاید یا یقیناً اس نے بھی معاف کر ہی دیا ہوگا۔ لیکن یہ جو آپ کی زندگیوں کے سال ہا سال ساتھ لے جاتے ہیں، آپ کی خوشیوں کو اپنے رویوں کی چادر میں ڈال کر چوری کر کے لے جاتے ہیں، آپ کی محبتوں کو اپنی ضرورتوں میں بدل کر، ڈھال کر، چھپا کر لے جاتے ہیں، اصل تو مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب دل دربار میں سوالی بھی خود ہوتے ہیں، متاثرہ صورتحال لے کر بھی خود ہی پیش ہوتے ہیں، تو کم بخت دل ہے کہ کہتا ہے جانے دو، چھوڑ دو، وہ تمہارا تھا ہی نہیں، وہ اپنا یہی کام کرنے کے لیے آیا تھا، کر کے چلا گیا ہے، جو بچا ہے اس کو بچا لو، چلو ان لمحوں کو ہی صحیح کہ جو کچھ لمحے اس کے ساتھ بہت پیار سے، پیار میں، عزت و احترام میں گزرے تھے، انہی کو بچا لو، اور آگے دیکھو، وہ دیکھو آگے، آگے وہی خلا ہے کہ جس کو پار کرنا ہے۔ اگر ماضی کے خلا کو دیکھتے رہو گے تو حال اور مستقبل کے خلا کو فل نہیں کر سکو گے، پھر ہم اسی دل دربار میں اپنا دیا روشن کر کے کسی کے نام کا اور اپنے پیغام کا واپس آ جاتے ہیں۔ سوال در سوال، سوال در سوال، سوال در سوال، بہت سے سوالات کو ہم اپنے اندر ہی کہیں پہ دفن کر کے واپس لوٹ آتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اب ان قبروں پہ ہم فقط فاتحہ ہی پڑھ سکتے ہیں، فقط فاتحہ، اور وہ بھی اس لیے کہ ہم نے تو اپنا فرض ادا کیا تھا، ہم تو رکے رہے، ہم تو ٹھہرے رہے، آنکھیں جھکائے رکھی، ہونٹ سی لیے، مگر کیا کریں، جہاں تک اپنے اختیارات تھے ان کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے ہونٹ سیے، آنکھیں جھکا لی، رک گئے، تھم گئے، مگر دل اور اس میں موجود دھڑکنیں صاحب کہاں رکتی ہیں، سانسیں کیسے روک سکتے ہیں، کہاں رکتی ہیں، نبض بس میں ہی نہیں، کہاں رکتی ہے، اگر وہ ہمارے چہرے پر کوئی ایسا نقش کھینچ دیں کہ جس سے تیرے کسی عمل کا راز فاش ہو جائے تو اس میں مجھے گناہگار تو مت سمجھنا۔ کہاں چھپتا ہے عشق، کیسے کسی خوشبو کو کوئی روک پایا ہے، نہیں رکتا صاحب، آزمائش شرط ہے، یقین آنا یا نہ آنا شرط نہیں ہے، آزمائش شرط ہے، آزمائیں مگر اپنے آپ کو نہیں، اپنے ان خیالات کو، اپنے ان سوالات کو، اور جس وجود کی وجہ سے وہ خیالات اور سوالات پیدا ہوئے، انہوں نے اپنا وجود اختیار کیا، ان کو کبھی وقت ملے تو ساتھ چلنے والوں کو فقط اس وجہ سے مت کھو دیجیے گا کہ آپ جس کو منزل سمجھ رہے ہیں، کیا پتہ وہ منزل پہ پہنچنے کا فقط ایک نشان ہو، خالی پرکھنے میں کسی بہت اپنے کو مت کھو دیجیے گا، ایسے سوال، ایسے خیال اپنے وجود کا جز مت بنائیے گا
کہ جب ان کی تکمیل نہ ہو سکے، جواب نہ آ سکے اور ان کو جب وجود سے جدا کرنا پڑے تو خون بہنے لگے، زخم چھلنے لگے۔ ان چیزوں کی احتیاط بہت ضروری ہے، بہت ہی زیادہ۔ آپ کی نظر ایک اور کلام یا گیت کرنے لگا ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ بس ایسا ہی ہے اور یہی زندگی ہے۔ عشق تے آتش دوویں این برابر، سارا عشق داتا چنگیرا۔ عشق تے آتش دوویں این برابر، سارا عشق داتا چنگیرا۔ آتش عشق ساڑے تن میں، آتش پانی بابو جائے، پر عشق دادا روح کیڑا۔ غلام فرید فقط خیری مڑیاں، جتھے عشق نے لا لیا ڈیرا۔ اکھیاں نوں نظر کوئی آوے نہ، اکھیاں نوں تو دسدا وے، اکھیاں نوں نظر کوئی آوے نہ، اکھیاں نوں تو دسدا۔ اکھیاں نوں نظر کوئی آوے نہ، اکھیاں نوں نظر کوئی آوے نہ، اکھیاں نوں تو دسدا۔ تینوں میری نظر لگ جاوے نہ، اکھیاں نوں تو دسدا۔ تینوں میری نظر لگ جاوے نہ، اکھیاں نوں تو دسدا۔ پیر نینا دے روک وے ماہی، اسی بار چلن نہیں جوگے، اسی بار چلن نہیں جوگے۔ اسی پہلی جلک مروڑے گئے، کتے خبر کلن نہیں جوگے۔ تیری زلف دے پیچ نے ایسا بیٹھیا، رے یار ہلن نہ جوگے۔ سردار جو گزری نال اساڈے، ایک قدم چلن نہیں جوگے۔ دید نے تیری کملا کر کے ہوش بھلائی میری،
लग जावे ना अखियां नू तू दिसदा बात तो फिर वहाँ भी आके रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है कि जिसे हम कहते हैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो किसी और पल। जंग तो जारी है, कहाँ ख़त्म होगी? कुछ सिलसिले ख़त्म होने के लिए तो शुरू ही नहीं होते, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो सिलसिले ख़त्म होंगे? रक्स तो जारी रहता है, आजमाइशें कहाँ ख़त्म होती हैं, रक्स तो जारी रहता है। अपने आप को लाख जोड़ लें, खुद को लाख तोड़ लें, और रुख हवाओं के ना हमारे बस में थे, ना हैं, ना कभी हो सकते हैं। जहाँ तक हो सके खुद को रोक लें, जहाँ दिल चाहे खुद का मुंह मोड़ लें। निज़ाम है, हर निज़ाम का एक निसाब है। निज़ाम इश्क का निसाब क्या कहने। साहिब सच तो ये है कि अगर इस दुनियावी निसाब को ही देख लें, इतनी बारीकियां हैं, इतनी बारीकियां हैं। सच को सच साबित करने में बहुत से झूठ दरकार हो जाते हैं। और निसाब इश्क देखें, मैं नहीं बस तू, ना कोई झूठ, ना मकर, ना फरेब। बस ज़रा दाखिला मिलना मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता, मुश्किल होता है। दाखिला मिल जाता है, मगर उस मुकाम तक दाखिल होने में जो सिफ्त दरकार होती है, जो ख्वाहिश दरकार होती है, वो यकीनी फना को अपने वजूद का लिबास बनाकर आतिश कदे में दाखिल होकर अपने आप को राज़ी कर कर उसकी रज़ा के लिए, फिर वो सजूद हो, धमाल हो, ख़याल या सवाल हो, इल्तिजाए हो, खामोशी हो, कुछ भी हो, उस पे फिर आप इख्तियार नहीं रखते, क्योंकि आपने अपने तमाम तर इख्तियारात अपनी रज़ा से, अपनी मर्ज़ी से, अपनी ख्वाहिश से मैं नहीं बस तू और उस तू के स्पुर्द करते हुए बेहाल किया, निढाल किया, बस कर दिया। अब तो सामने वाला है, वो बेहतर जानता है।
آپ کی کیفیات کو، آپ کے احساسات کو، آپ کے سوالات کو وہ بہت بہتر جانتا ہے. وہ اتنا بہتر جانتا ہے کہ شاید ہی کوئی اور بہتر جان سکتا ہو. اور سچ کہوں تو کوئی اور ہو بھی کیوں، کوئی کیوں جانے. جب سب کچھ دے دیا تو وہی جانے نا. ہم پتہ نہیں اتنے جلد باز کیوں ہیں کہ اپنے مزاج کو کبھی کبھی قدرت کی خیرات سمجھ لیتے ہیں، اور کبھی کبھی اپنے آپ کو بجائے کہ سمجھ سکیں سمجھنے کی کوشش کریں، کسی بہتری کی جانب لے کے چلیں، کسی بہتری کی سوچ کو اپنے اندر اجاگر کر کے کچھ سوچ سکیں. ان سب چیزوں کو بہت دور بہت دور بہت ہی دور، اتنی دور خود سے کر چکے ہیں کہ اگر واپس لوٹ کے آنا پڑتا ہے تو بس یہ سمجھ لیں کہ ساری زندگی اسی آنے جانے میں ہی گزر جائے گی. اس کی وجہ یہ نہیں تھی، یا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکے. شاید کوئی سمجھا بھی نہ سکا ہو، شاید ہم بتا نہ سکے ہوں، یا شاید کوئی سن بھی نہ سکا ہو. تو صاحب یہ بات طے ہے کہ آپ نے مثبت، انتہائی مثبت سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی خواہشات کو کسی اور سمت، کسی اور رخ نہیں موڑنا، بلکہ ان کو ادھر ہی روک لینا ہے، اس موت کے کنویں کی طرح جس کے اندر ایک موٹر بائک گاڑی یا ایک کرتب کرنے والا مداری اسی ایک دائرے میں نہ جانے کتنے کلومیٹر کا سفر طے کر چکا ہوتا ہے. اسی کے پھٹے دوبارہ اکھاڑ کر کسی اور میدان میں لگ جاتے ہیں، وہی گاڑی، وہی بائک، وہی رائڈر. نہ جانے اس ایک سوراخ میں وہ اپنی زندگی کے کتنے کلومیٹر طے کر چکا ہوتا ہے، اس کو خود اندازہ نہیں ہوتا. پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب وہ میدان میں اپنے آپ کو لے کر کے چلنا تو چاہتا ہے مگر پھر چل نہیں پاتا. جب ہم اپنا آپ کسی کو سونپ دیتے ہیں، کسی کے حوالے کر دیتے ہیں، کسی کے ہو جاتے ہیں، پھر ہم اس دائرے سے باہر کہاں آ سکتے ہیں؟ پھر تو فنا کے بعد کی منزل ہوگی جو حقیقی بقا ہوگی. اور اس کے کیا لطف ہوں گے، کیا نظارے ہوں گے، یہ تو وہی جانتا ہے کہ جس کے سپرد ہو گئے، کر دیے گئے. خیر، آپ کی نظر ایک اور گیت کر رہا ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئے گا.
मुझे वो जोत जगाई राजा मेरा दीन धर्म रांझा है कुल खुदाई ना भेज समाए मुझको मैं नहीं जाना नहीं जाना मैं जाना नहीं मैं जाना मैं नहीं जाना मैं नहीं जाना खेड़े देना नहीं मैं जाना खेड़े देना नहीं मैं जाना खेड़े देना ये भी एक क्लासिकल सॉन्ग में से एक सॉन्ग था, बड़ा सुना मैंने भी। हर चीज़ का उसके अपने वक्त पे एक अपना ही मज़ा होता है, और ये भी एक क्लासिकल सिंगर जनाब शफकत अमानत अली खान साहब ने इसको अच्छे तरीके से गाया। खैर, हमारी ज़िंदगियों में हमें मुस्बत सोच देने वाले या मुस्बत तहरीक देने वाले हमारे अपने या हमसे वाबस्ता रिश्ते, वो कितने परसेंट हमारे साथ रहते हैं, कितने परसेंट हमारा साथ देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे अगर हमें एहतियात की ज़रूरत हो और एहतियात करने की बजाय कोई हमें आके अगर ये कहते कि भाई अब तुम नहीं बचोगे या अब तुम्हारा इख्तिताम है, तो शायद हम उस चीज़ से इतना मुतनफ़र हो जाए कि हम कहें फिर एहतियात भी करने की क्या ज़रूरत है अगर हमने बचना ही नहीं। फ़कत अल्फाज होते हैं, उनका इस्तेमाल होता है। अगर हम यही लफ्ज़ कहें, अल्फाज का इस्तेमाल है, बेसिकली हमारी गुफ्तगू, हमारा किसी के साथ भी हम कलाम होना, उसकी ज़ाहिरी और बातिनी राजदारी को सामने रखते हुए किसी के पर्दे को कायम रखना, किसी की तरफ से मिलने वाली मोहब्बत की ताज़ीम को बरकरार रखना, किसी की तरफ आपके अंदर आने वाली दुआएं, ख़याल, तसव्वुर, मुस्बत सोच, उसको कायम रखना, ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसा आप किसी के लिए एक ऐसा मैदान बना रहे हैं, किसी के लिए आप एक ऐसी कोशिश कर रहे हैं, किसी के लिए आप एक ऐसी मिसाल कायम करने या मिसाल ख़ुद से बनने जा रहे हैं कि जिसकी इस वक्त या इस दौर में थोड़ी सी कमी पाई जाती है, या वो लोग हमें सही से मुयस्सर नहीं हैं, कि जिनके बारे में हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते तो हैं मगर वो हमारी दस्तरस में नहीं है। हकीकत में ये नहीं कि वो हमारी दस्तरस में नहीं है, दर हकीकत में या तो हम स्लो हो जाते हैं या हम एक्स्ट्रा फास्ट हो जाते हैं। जहाँ पर किसी को साथ लेके चलने के मामलात आते हैं, किसी के साथ चलने के मामले आते हैं, किसी के साथ देने या साथ निभाने के मामले आते हैं, मामलात आते हैं, वहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा खुशनसीब होते हैं कि जिनको वो लोग मुयस्सर होते हैं कि जिनके अंदर दरगुज़र करने वाला बटन एक्टिव होता है, जो आपकी इस्लाह के लिए इस्तेमाल करदा अल्फाज में वो ख़ूबसूरती रखते हैं कि आपको ज़िंदगी से और इंसानियत से प्यार हो, आपकी ज़ात से वाबस्ता वो रिश्ते कि जिनके अल्फाज, जिनका इंतखाब उस यकीन के साथ जुड़ा हुआ हो कि जो हर तरह के शर से पनाह मांगते हुए किसी को मुखातिब करते हों, किसी की तरफ रुजू करते हों, तो ये आपकी ज़िंदगी की
بہترین کمائیوں میں سے، میڈل میں سے، شیلڈ میں سے ایک شیلڈ کی مانند ہیں۔ یہ وہ تمغہ ہیں، یہ رشتے کہ جو آپ کے لیے آپ کی اصلاح کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کی بہتری کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کے بہتر خیال کو، تصور کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو مخاطب کریں، آپ سے مخاطب ہوں، اور اس رشتے کو قائم رکھتے ہوئے کہ جس رشتے کی بنیاد اس یقین پر ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ان کی ایک اپنی ہی ورتھ ہوتی ہے، ان کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال اس طرح سے بھی دینا چاہوں گا کہ اگر ہم بارڈر پہ موجود ہونے والے بلڈ شیڈ کو دیکھیں یا دونوں اطراف سے ہونے والی فائرنگ کو ہی دیکھیں، اور ہم صرف یہ کہیں کہ بارڈر پہ ہم نے اپنے دشمن کو مار دیا، تو یہ اتنی یہ ویلیویبل شاید خبر نہ ہو، یہ اتنی زیادہ امپیکٹ نہ رکھتی ہو، امپیکٹ نہ جاتا ہو، لیکن جب یا جس وقت آپ یہ کہیں گے نا کہ بارڈر کے اس پار والے انسان نے اس پار والے انسان کو مار دیا، تو شاید ایک لمحے کے لیے ہم خاموش ہو جائیں گے، ہمیں خاموشی گھیر لے گی، ہمیں چپ لگ جائے گی جب ہم یہ کہیں گے نا کہ معاشرے میں ماں بننے سے پہلے ایک ماں کے ساتھ یہ ہو گیا، معاشرے میں ایک اچھے بھائی، اچھے خامن کو فلاں وجہ سے فلاں ہو گیا، اور اگر یہی کہیں گے کہ ایک درندہ صفت انسان کو پھانسی لگ گئی، ایک درندے کو پھانسی لگا دی گئی، تو یہ سارے فرق ہیں۔ یہ وقت کی مناسبت سے چنے گئے الفاظ کی جو جنگ ہے، جس میں ہمارا میڈیا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، دوسرے تیسرے لوگ بھی اپنے اپنے کردار پر لگے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، تو ایک ایسی کیفیت بہت آرام سے جنریٹ ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس کو ذرا سوچئے گا کہ مجبور نے مجبوری کے تحت اپنے اس وقت کو گزارنے کے لیے ایک ایسا عمل کیا جس پر اس کو شرمندہ ہونا چاہیے، اس کو نہیں، معاشرے کو شرمندہ ہونا چاہیے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک چور چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اس کے بعد یہ ہو گیا، اس کے بعد ویسے ہو گیا، اس کے بعد ویسے ہو گیا، لیکن بنیاد کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ جرم کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، وہ بلکہ اس کی فرسٹ اٹیمپٹ ہوتی ہے، فرسٹ فلائٹ ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ کو اگر ہم سمجھے بغیر ہاتھ کاٹنے بھی لگے رہنا ہے تو فائن، اچھی بات ہے، شرعی سزا ہے، ملنی تو چاہیے، گردنیں بھی کٹنی چاہیے، لیکن مقام عبرت تک پہنچانے سے پہلے نصاب عبرت بھی ہر کسی کی سماعتوں سے، ہر کسی کی نظر سے گزرنا چاہیے۔ فقط آتش فشاں پہاڑ کو دور سے مت دیکھیں، اس کے لاوے کی حدت کو بھی محسوس کروائیں۔ معاشرہ امن کا گہوارہ بنے گا یا نہیں بنے گا، کم از کم آپ صاحب امن تو بن سکتے ہیں۔ اپنی کوشش تو ہر کسی کو کرنی چاہیے، نہیں کریں گے تو پھر اس چیز کی بھی امید مت رکھیے گا کہ آپ کے ساتھ بھی بہتری کے وہ تمام معاملات ہوں گے، یا آپ کے ساتھ بھی بہتری کے وہ تمام تر اصول آپ کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو دیکھا جائے گا، تو میرا نہیں خیال کہ یہ ضروری ہوگا۔ مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ چھوٹے چھوٹے خیالات ہیں ہر کسی کے، کوئی وفا کے لیے ترستا ہے، کوئی حیا کے لیے ترستا ہے، کوئی کسی اپنی سی صدا کے لیے ترستا ہے، کوئی دعا کے لیے ترستا ہے، کوئی دوا کے لیے، کوئی حصول علم کے لیے، کوئی کسی صاحب عمل کی تلاش میں، ہر کوئی صاحب جستجو تو ہے، مگر اس جستجو کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو باغور دیکھیں، جائزہ لیں، تو آپ کو خود سے یہ چیز واضح طور پر محسوس ہوگی کہ جلاؤ گھیراؤ والے بہت زیادہ ہیں،
गिरती हुई दीवारों को कांधा देने वाले बहुत कम हैं। आपकी कोशिशों को सराहने वाले अपना मकसद देखे बगैर तो तारीफ भी नहीं करेंगे। और ये भी एक तल्ख हकीकत है कि बहुत से रिश्ते, बहुत से नाते, बहुत से ताल्लुकात बज़ाहिर मिठास से भरपूर हैं, इतनी मिठास से भरपूर हैं कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, मगर ये भी एक तल्ख हकीकत है कि वो इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कब इसके साथ कुछ ऐसा हो जाए, कब ये सफ़ाए हस्ती से मिट जाए, या कब ये पस्तियों की उस दलदल में चला जाए या चली जाए कि जो उसकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक है। बात तो सोच की है और हर कोई अपनी अपनी सोच पे लगा हुआ है, हर कोई अपनी अपनी सोच का, अपने अपने अमल का हर एतबार से ज़िम्मेदार है। सजाद अली का एक गाना आप सबकी नज़र कर रहा हूँ, सुनिएगा। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। है वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। है वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ। चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों, चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों। मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ। मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ। मुस्तर क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना। दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ। दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ।
ہر زلف تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں ہر زلف ہر زلف ہر زلف بہرحال ظلم کو یاد رکھنا خاصا مشکل کام ہے، بلکہ ظلم کو کیا ظالم کو بھی یاد رکھنا خاصا مشکل کام ہے۔ اپنا اپنا کردار تو ہر کوئی ادا کر کے چلا جاتا ہے، پھر رہ جاتی ہیں وہ تلخ یادیں کہ جو ہمیں کبھی بھی اپنی ذات پر بااختیار ہونے نہیں دیتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اکثر و بیشتر ہمیں یہ نصیحتیں بھی کی جاتی ہیں، یہ وصیحتیں بھی ملتی ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ جو ہو چکا اسے چھوڑ کر اسی سے نصیحت لیتے ہوئے آپ آگے کی طرف چلتے چلے جائیں۔ اپنے ارد گرد کے دوست احباب میں ان لوگوں کو ہمیشہ شامل رکھیں جو مثبت سوچ کے حامل ہیں، جو تنقید کو بھی آپ کے لیے لمحہ فکر نہیں بلکہ ایک مثبت سوچ کی طرح آپ کے سامنے رکھیں۔ معاشرے میں دو ہی تو چیزیں سب سے مشکل ہیں، ایک تو زندہ رہنا چلتے پھرتے، اور دوسرا زندہ رہنا کسی کے اندر۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، اور دنیا یاد بھی اسی کو رکھتی ہے کہ جو اس کے اندر رہتا ہے۔ جو فقط اپنے اندر رہتا ہے وہ فقط ماضی کی اس غبار کی طرح، ڈسٹ کی طرح ہے جو کسی بھی خوشی کی بارش میں دھل جائے گا۔ زیادہ تر تو ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اپنے اندر کہیں نہ کہیں سوالیہ نشان ہی کی مانند رہتے ہیں، سوالیہ نشان ہی بنے رہتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک کمال کی بات ہے کہ ہمیں ہمارے اندر زندہ ہمارے دکھ ہی رکھتے ہیں۔ خوشیاں عارضی ہوتی ہیں، اپنا مقام بھی عارضی ہی رکھتی ہیں، مگر یہ ضرور کہنا چاہوں گا اے کہ میرے دل کے مالک، جب ہم اپنے آپ کو کسی کے سامنے رکھتے ہیں، کسی کتاب کی صورت میں، وہ ہر پنے کو اپنے حساب سے پڑھتا ہے، ہر جملے کا اپنے حساب سے مطلب نکالتا ہے۔ کہیں پر ہماری ذات کو پڑھتے پڑھتے اسے ہر لفظ یہ یقین دلاتا ہے کہ ہم فقط اس کے ہیں، کہیں پر وہ ہمیں ہماری ذات کو خود سے کوسوں میلوں دور محسوس کرتا ہے۔ وہ فٹافٹ آگے بڑھنا چاہتا ہے کہ جلدی سے وہ سطریں واپس آ جائیں کہ جس میں یہ فقط میرا ہو، مجھ میں ہو، مجھ جیسا ہو، جیسا میں چاہتا ہوں، چاہتی ہوں ویسا ہو۔ پھر جب وہ سطریں آ جاتی ہیں تو وقتی سکون حاصل ہوتا ہے۔ پھر جب کتاب کے آخری 2 صفحے بچیں اور آپ کا محبوب آپ سے کوسوں دور ہو، یہ یقین نہ ہو کہ اب واپس یہ کیسے آئے گا، سطریں مختصر ہیں، فاصلہ بہت زیادہ ہے، لیکن آپ دل پہ پتھر رکھتے ہوئے اس اختتام کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر آخری سطر، آخری لائن، آخری جملہ یہ ہو کہ تم سے بہت دور ہونے کے باوجود بھی میں تم سے کبھی دور نہیں رہ سکا، میں کبھی تم سے دور نہیں جا سکا، میں لاکھ کوششوں کے باوجود آج بھی
اسی طواف میں ہوں، اسی حساب میں ہوں، اسی حصار میں ہوں جس میں میں تمہیں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہونے والا وہ خوبصورت تحفہ سمجھتا ہوں، تھا اور رہوں گا یا رہوں گی، تو فقط کتاب نہیں، زندگی کا ثمر محسوس ہوتا ہوا ملتا ہے۔ تمام گلے شکوے دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اپنا وجود کھو دیتے ہیں، ہمارے سامنے آ جاتی ہیں وہ خاص قسم کی خوشیاں چمکتی ہوئی، دمکتی ہوئی کہ چلو کوئی تو ایک ایسا ہے، کوئی تو ایک ایسا وجود موجود ہے کہ جس کے لیے کسی نہ کسی مقام پر میں بہت خاص ہوں۔ میں عام ہونے کے باوجود بھی عام نہیں ہوں، میں خاص ہوں۔ زندگی کے لمحے کیسے بھی کر کے کٹ تو جانے ہیں، لیکن یہ دعا ہے، صدا ہے، التجا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے، ان پریشانیوں سے، دکھوں سے دور رکھیں کہ جن کا تدارک شاید یا یقیناً ہم چاہ کر بھی اپنے اندر تلاش کر کے بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ خیر، جذباتی ہونے سے یا فقط جذبات کو ساتھ رکھ کے چلنے سے تکلیف تو ضرور ہوتی ہے، مگر کسی کے نہ ہونے کا جو ایک درد ہے اس کا ازالہ نہیں ہوتا۔ ہم لاکھ کہتے رہیں وہ ایسا تھا، وہ ایسی تھی، وہ ایسے کہتا تھا، وہ ایسے کہتی تھی، مگر یہ دنیاوی سا ہو کے کہیں نہ کہیں ختم ہو جائے گا۔ اور جب ہم یہ کہنا شروع کر دیں گے نا کہ سائیاں دی کیا ہی بات ہے، جو ہمارے سائیں ہیں ان کی کیا ہی بات ہے، جو وہ میرا خیال کرتے ہیں شاید میں تو انہیں اتنا یاد بھی نہیں کرتی یا کرتا۔ اس سفر پہ جانے کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، اور تیاری کا خیال رکھنے کے لیے اپنی ذات کی نفی کی ضرورت ہے، اور اپنی ذات کی نفی کے لیے اس نفع کی ضرورت ہے، اس منافع کی ضرورت ہے کہ جس میں ہم نے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے آگے نہ سر جھکایا ہو، نہ کسی کو وہ مقام دیا ہو، نہ کسی کے لیے کبھی شر سوچا ہو، نہ سمجھا ہو، نہ مانگا ہو، نہ جانا ہو۔ بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے بعض مقامات پر کہ جب ہم دل و جان سے تسلیم کر لیتے ہیں کہ مقام اصلاح جہاں سے طلوع ہو رہی ہے، میں وہاں سے لے کے دوبارہ حالت طلوع میں آنے تک ساتھ ساتھ ہوں، اس جہاں سے اس جہاں تک، اس مکان سے لا مکان تک۔ سفر تو بہت خوبصورت ہے، بس ذرا کبھی کبھی یوں ہی تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ آپ کی سماعتوں میں ایک غزل ہے، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا۔ اس کو میں نے آج ہی دیکھا تھا، یہ شفقت امانت علی خان نے گائی ہے ایک نئے انداز میں، اور اگر آپ اس کو یوٹیوب پہ دیکھنا چاہیں تو آپ کو یہ ضرور نظر آئے گی۔ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ آداب، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، لیکن صاحب کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔
इनकार कर रही बाहर आने से। सब खैरियत? देख रही थी। नासिर काज़मी साहब का खूबसूरत कलाम है। 1925 से 1972 तक हमारे साथ रहे, बल्कि शायद अपने साथ रहे। जाते जाते कलाम छोड़ गए, बहुत सा सलाम छोड़ गए। दिलों के तार छेड़ गए। आज तक बहुत से कलाम मुझे अपना चेहरा उन सत्रों में दिखाते हैं जो मुझे ये एहसास दिलाते हैं कि हाँ, कुछ हाशिए बड़े खूबसूरत होते हैं। दिल धड़कने का सबब आया, याद आया। दिल धड़कने का सबब आया, याद आया। वो तेरी याद थी, अब याद आया। दिल धड़कने का सबब आया, याद आया। बहुत से सबब ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो किसी नोहे की तरह, किसी दुख दर्द उदास की तरह हमारे अंदर जब छिड़ जाए तो समझ ही नहीं आती कि इसकी इब्तिदा तो हुई है, इसका इख्तिताम किस तरह से होगा। हाले दिल भी सुना दे, लेकिन हाल दिल भी सुना दे, लेकिन जब रुखसत हुए तब याद आया, याद आया। हो तेरी याद थी, अब याद आया।
ایک لمحے کے لیے تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ اگر کسی کے گزر جانے کے بعد یہ احساس ہو کہ وہ تو رکا ہی میرے لیے تھا، شاید میں نہیں پہچان سکا یا پہچان سکی تو غلطی کس کی تھی، اور وہ بھی جب یاد ہو تو کیا کہنے۔ آج مشکل تھا سنبھلنا ہے دوست، آج مشکل تھا سنبھلنا ہے دوست، تو مصیبت میں جب آیا یاد آیا وہ تیری یاد تھی، اب یاد آیا، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، یاد آیا۔ خدا نہ کرے کہ وہ مشکلیں ہمارے راستے میں فقط ہمارا ہی انتظار کرتے ہوئے ہم سے لپٹ جائیں، کہ جو بظاہر ہمیں ہماری زندگی لگیں لیکن حقیقت میں وہ وجہ اختتام زندگی ہوں۔ خدا محفوظ رکھے ایسی چاہتوں سے۔ بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر، بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر، ہم بہت روئے وہ جب یاد آیا، یاد آیا، ہو تیری یاد تھی، اب یاد آیا، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، یاد آیا۔ ایک اچھی کاوش تھی، ایک اچھی کوشش تھی، دونوں اطراف سے اپنا اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کی گئی۔ گانے والے نے گانے میں، موسیقی دینے والے نے موسیقی دینے میں۔ بہرحال میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا مشکور و ممنون ہوں، جنہوں نے وقت نکالا، مجھے سنا، میرے خیالات کو، میرے احساسات کو سنا، سمجھا۔ میری آپ سب کے لیے ایک دعا ہمیشہ رہے گی کہ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں کرے، ہماری زندگیوں میں موجود وہ ہمارے اپنے جو ہم سے کسی نہ کسی طرح سے کچھ امیدیں لگائے یا وابستہ کیے موجود ہیں، بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت ان کی امیدوں کو
ان خیالات کو کہ جو وہ ہم سے جوڑے بیٹھے ہیں، اپنی رحمت سے پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اکثر و بیشتر ہم اپنے اندر خود سے بنے بنائے تابوت کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اگر ہم سے یہ نہیں ہو پا رہا تو ہم کیسے کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ اگر ہم نہیں کر پائے تو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس نے بھی کوشش کرنی ہے، آپ نے بھی کوشش ہی کرنی ہے۔ سب سے پہلی کوشش تو اس وقت کرنی ہے، ان لمحوں میں کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ خیال، وہ احساس عطا فرمائے کہ جس میں ہم فقط اپنی ذات ہی کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات سے وابستہ رشتوں کے لیے بھی وہ خیر، وہ امن، وہ سلامتی، وہ سچائی، وہ اعتماد، وہ صحت و تندرستی، وہ حصول رزق کی کوشش و کاوشوں کی دعا ضرور کریں کہ جس سے ہر کسی کی زندگی میں کچھ اور آئے یا نہ آئے، کم از کم بیلنس ضرور آئے۔ پھر یہی کہوں گا کہ ہمیں اللہ رب العزت وہ الفاظ چننا اور ان کے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہماری سراؤنڈنگ میں یا ہم سے وابستہ رشتوں میں ایک بیلنس نظام چل سکے۔ بات تو یہی ہے کہ دیپ سے دیپ جلتا ہے، دیپ میں دیپ کبھی نہیں جلتا۔ روشنی خواہ کتنی ہی تیز کیوں نہ آئے، آنکھیں کھل سکیں یا نہ کھل سکیں، اس جہالت کے اندھیرے سے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے جس میں سناٹا ہو، خاموشی ہو، مگر خیر، امن، سلامتی نہ ہو۔ تو کوشش یہی کرنی ہے، ہم نے بھی، آپ نے بھی، ہم سب نے، جہاں جہاں تک میری آواز سنی جا رہی ہے، سب نے مل کے، کہ ہم اس نئے سال میں اس یقین سے، اس مان سے، اس اعتماد سے ضرور داخل ہوں کہ ہم نے اپنی سوچ کے مثبت پہلوؤں کو مزید طاقتور بنانا ہے۔ ایسے افراد، ایسی شخصیات سے دور رہنا ہے کہ جو نیگیٹو اپروچ یا شر والی گفتگو کر کے ہمارے اندر کے مثبت پہلوؤں کو بھی داغدار یا برائی کی طرف راغب کر سکیں، دور رکھنا ہے۔ یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ماضی میں نہ نظر آنے والے دکھوں پر جتنے آنسو بہائے ہیں، اپنی اس انرجی کو اس کوشش میں اور کاوش میں لگا کے اس خوشی کے، اس شکر کے آنسوؤں میں بدلنا ہے کہ جو کسی کو اس کے انعام کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ فقط اپنی ذات کو نہیں، اپنے اندر موجود خیالات کو نہیں، بلکہ اپنی سراؤنڈنگ کے اندر اور اپنی ذات سے وابستہ نظام میں مثبت تبدیلی لانے کی مکمل کوشش کرتے ہوئے، مکمل عمل پیرا ہوتے ہوئے اس چیز کے بارے میں لازمی سوچنا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس دیمک سے محفوظ رکھ کہ جس سے ہمارے رشتوں میں کھوکھلاہٹ آ جائے، ہمیں وہ سلامتی والی مضبوطی عطا فرما کہ جس سے نیگیٹیوٹی، رانگ وے اینڈ تھنکنگ ہم سے دور بھاگے اور ہم تیری رحمت کی طرف بھاگیں اور ہمیں تیری رحمت اور بے شمار نعمتیں ملتی رہیں، ہماری زندگیوں میں شامل رہیں۔ میں اختتامی بات کرنے سے پہلے دل کی گہرائیوں سے
آپ کی پسندیدگی کا مشکور ہوں۔ کچھ لوگ ظاہری ساتھ ہیں، کچھ باطنی ساتھ ہیں، کچھ لوگ سن رہے ہیں، کچھ سن چکے ہیں، کچھ سنیں گے۔ میری اللہ رب العزت سے یہ گزارش ہے، دعا ہے کہ یا اللہ جہاں جہاں تک میری مجھ گناہ گار کی آواز پہنچ رہی ہے، ان سننے والوں کو اور ان کی ذات سے وابستہ رشتوں کو ہر طرح کے شر سے محفوظ فرماتے ہوئے آنے والے سال کو ان کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے بہتر سال بنا دے۔ جہاں جہاں سے ہماری ذات کے لیے شر موجود ہے، ان دروں کو ہم سے دور کر دے، ان گھروں کو ہم سے دور کر دے، ان دوست احباب کو ہم سے دور فرما دے۔ اور یا وحدہ لا شریک جو بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں میں موجود ہیں، ان کے بہتر رشتوں کا سبب بنا دے۔ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہتر رزق کا وسیلہ بنا دے۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ اور جہاں جہاں مسلمانوں پر کسی بھی طرح کا، کسی بھی نوعیت کا ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہوئے ہر طرح کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی، کام آنے کی، مثبت سوچ رکھنے کی، بہتر الفاظ کے استعمال کی، ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ میری تمام تر دعاؤں کو وہ آمین عطا کر دے کہ جس کو تیری ذات رد نہیں کرتی۔ اللہم ربنا آمین، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے اس نیک خواہش سے اور بہت سی نیک تمناؤں کے ساتھ کہ آنے والا سال ہم سب کے لیے بے شمار خیر، امن و سلامتی لے کر کے آئے، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور اللہ رب العزت فرمائے۔ اس آنے والے سال میں امت مسلم پر، وطن عزیز پاکستان پر اللہ کی ذات پر خاص فضل کرم عطا فرمائے، بگاڑ والے رشتوں سے محفوظ فرمائے، بہتری والے لوگ اور رشتوں کو ہمارے نزدیک کرے، نہ نظر آنے والی آفتوں سے یا اللہ محفوظ فرما، ہمارے حال اور حالات پر خاص فضل و کرم عطا فرما۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رہیں، خوشیوں میں رہیں، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، سب کا بھلا، سب کی خیر، کل کا بھلا، کل کی خیر۔ اللہ پاک کے سپرد